أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق اللہ العظیم. انفارمیشن سروس کی آج ہماری تاریخ اسلام کی 528ویں نشست جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں بعد نماز عصر منعقد ہو رہی ہے. ابھی آپ نے ایک کمسن خاری سے قرات سماعت فرمائی. آج یعنی 19 نومبر 2011 عیسوی ہمیں آپ کے جانے پہچانے مقرر جناب اقبال احمد انجینئر صاحب مخاطب کر رہے ہیں اور انہوں ہی نے یہ عنوان منتخب کیا ہے آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایما پیدا. علامہ اقبال کے شعر کا مصرع ہے. آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. بہرحال ایک سمندر لیے ہوئے ہے یہ عنوان اور ہمارے مقررین کو جیسا کہ ہمیشہ وقت کی تنگی کا شکوہ رہتا ہے انہیں دریا کو کوزے میں بند کرنا پڑتا ہے اور اللہ کے فضل سے ہمارے مقررین کافی انصاف کرتے ہیں عنوان کے ساتھ. میں اگلے پروگرام کے بارے میں اس لیے کچھ نہیں کہوں گا کہ وقت تنگ ہے اور ہمارے بلیٹنز آپ کو مہیا کیے جا رہے ہیں. میں ہمارے آج کے مقرر جناب اقبال احمد انجینئر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں. اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم غلام یزدانی صاحب اور مصلیان مسجد، مہینے کے اعتبار سے یہ عنوان چنا گیا ہے آج بھی جو ہو ابراہیم سا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. تو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آپ نے اس ماہ میں بہت تفصیل سے باتیں سنی ہوں گی. عید قربانی بھی آئی اور گئی. ہر سال یہ موقع آتا ہے اور جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہمارے درمیان ہوتا رہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام تاریخ اسلام میں ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسانوں کے امام تھے. ابراہیم خود اپنے آپ میں ایک ملت تھے. تو ان کے متعلق اس مختصر سے عرصے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کیا تھا اور ان کا تذکرہ جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے اس کے پیچھے دعوتی نقطہ نظر کیا ہے. کہ
کہ آپ نے دعوت کا کام کس طرح کیا۔ تاریخی پس منظر میں اگر آپ جائیں تو دعوت دینے کے لیے اس ماحول کو بھی آپ کو پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ دعوت کس ماحول میں دی گئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت اس جگہ کا ماحول کیا تھا، کیا کیفیت تھی، کیسا سماج تھا، کیا سوچ و فکر تھی، آدمی کی خواہشات کے کیا طریقے تھے اور کن چیزوں کی عبادت ہوا کرتی تھی۔ یعنی اس سماج کا مکمل احاطہ جب تک نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور ابراہیم علیہ السلام کے دعوت کے دینے کے طریقے کو سمجھنا ذرا دشوار ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید میں جب تذکرہ ابراہیمی آیا تو اس میں اس شہر کا بھی نام بتایا گیا جس میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ عراق کے شہر جسے کہا جاتا ہے، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اور کی آبادی تاریخی اعتبار سے جو بتائی جاتی ہے، بڑا ہی صنعت میں ترقی یافتہ شہر تھا، صنعت و حرفت میں، اور اس کی کل آبادی 5 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی۔ اور اس زمان میں 5 لاکھ نفوس پر مشتمل آبادی بہت بڑے شہر کا پریچے دیتی ہے، یعنی آپ کو بتاتی کہ اتنا بڑا شہر تھا۔ اور وہاں کا جو سماج تھا وہ سماج کافی ترقی یافتہ تھا۔ وہاں پر تعمیری کام بہت اچھے تھے، تجارتی کام بڑے اچھے تھے، متمول طبقہ وہاں پر موجود تھا۔ جس سماج کو سمجھا جاتا ہے کہ سماج، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، 3 طبقات میں تقسیم کیا تھا۔ یہ وہ طبقہ جو بڑا ہی اہم ہو، جس کے پاس ساری طاقت ہو، وہ دوسرے 2 طبقوں سے ممیز ہو۔ اور جو دوسرے 2 طبقے تھے، ایک تو خدمت گزار کا طبقہ، ایک تو جو ہے نا ایسا طبقہ جو پہلے طبقے کے لیے کام کرتا ہو، تیسرا طبقہ تو وہ 2 طبقوں کا کام کرنے والا۔ تو پہلا جو طبقہ سب سے اہم طبقہ تھا، اس کا نام تھا امیلو، عین میم یہ لام واو۔ اور یہ طبقہ بڑا اہم طبقہ تھا، یہی دراصل حکومت کیا کرتا تھا۔ اس طبقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد اس طبقے میں سے تھے اور حکومت کے بڑے عہدیداروں میں سے تھے۔ جن مورتیوں کی پوجا ہوا کرتی تھی اس کو تراشا بھی کرتے تھے، اس کے ذمہ دار تھے۔ یعنی جو عبادت گاہ ہے، اس عبادت گاہ کے دراصل ذمہ دار منتظم اعلیٰ۔ اور اس سماج میں جن چیزوں کی عبادت ہوا کرتی تھی، تاریخ یہ بتاتی کہ 5000 خدائیں تھے، 5000 کے قریب خداؤں کی تعداد تھی۔ اور ہر خدا کو شہر کا یا آبادی کا محافظ سمجھا جاتا تھا، یعنی رب البلد، یعنی اس شہر کا رب۔ وہ جو شہر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس کا رب البلد ننار نام تھا اس کا، جس کے معنی ہوتے ہیں چاند دیوتا، یعنی چاند جس کا دیوتا ہو، جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور ایک دوسرا بڑا شہر تھا جس کا نام ارسا، الف رے سے ہے، ارسا۔ اس شہر کا جو رب البلد تھا اس کا نام تھا شماش۔ اور یہ جسے ہم سورج کہتے ہیں، سورج۔ یہ 2 بڑے اہم دیوتا تھے
اس کے بعد سارے کے سارے اس کے ماتحت اکثر و بیشتر جو دیوتا تھے، چھوٹی چھوٹی آبادی کے بھی، چھوٹے چھوٹے شہروں کے بھی، ان کے نام کسی تاروں یا ستاروں پہ رکھے گئے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جس سماج میں پیدا ہوئے وہ سماج کافی ترقی یافتہ، وہ کاروبار کرنے والا، مادہ پرستانہ سماج، جس میں سود کی لعنت بہت حد تک تھی۔ سود خواری یہ قسم کا بزنس تھا، یعنی مجبوریوں سے لوگوں کا فائدہ اٹھانا طریقہ تھا۔ جن کے پاس پیسہ تھا وہ کمزوروں کو مدد بھی کیا کرتے تھے، ان سے سود بھی لیا کرتے تھے، اور جو عبادت کی جاتی تھی وہ یہ عبادت ان لوگوں کی عبادت، یعنی چاند، سورج اور ستارے اور ستارے، ان لوگوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ اور شہر ار میں ننار جو تھا وہ ایک بڑے اونچے مقام پر اس کو نصب کیا گیا تھا۔ اس کے تحت ایک بڑا مندر تھا، اور اس کی ایک بیوی بھی تھی جس کو کہتے تھے نن گل، بیوی کا جو نام تھا۔ اور یہ بہت بڑا یعنی پوجا کرنے کا علاقہ، اور طریقہ کار یہ تھا کہ ہر رات کوئی نہ کوئی عورت اس دیوتا کی دلہن بنتی۔ دیوداسیوں کی بہتات تھی، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سماج میں برائیوں کا کیا حال تھا۔ یہ ایک طرف تو اللہ کے علاوہ 5000 کی پوجا کرنا، دوسرے مادہ پرستانہ نظام، تیسرا جو ہے عورت کے تعلق سے جو رویہ اختیار کیا تھا وہ رویہ بھی آپ کے سامنے۔ اس ماحول کو اگر آپ دیکھیں اور آج ہندوستان کے ماحول کو اگر آپ دیکھیں تو بہت کم فرق نظر آئے گا۔ آج یہاں پر ہمارے درمیان جو ہمارے بھائی ہیں، ان کے مزاج کو بھی دیکھیں آپ، ان کی عبادت گاہوں کو بھی دیکھیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بے عین ہی وہی بات کی جا رہی جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوا کرتی۔ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس کے بعد جب آپ نے دیکھا اس ماحول سے آپ کو ایک چڑ سی ہونے لگی، ان کے سمجھ میں نہیں آنے لگی یہ چیز کی بات کیا ہے۔ عموماً جب اللہ کی ہدایت کسی بندے کو ملتی ہے تو ماحول کی ہر چیز پہ غور کرتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ جب آپ کو چڑ سی ہونے لگی تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ ابا یہ تم کر رہے ہو کیا کر رہے ہو؟ لازمی بات ہے کسی بچے کا سب سے پہلا مدرس تو اس کا باپ ہوتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیا کر رہے ہو، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو تم ہی بنا رہے ہو، تم ہی پر رکھ رہے ہو، تم ہی اس کی پوجا کر رہے ہو، میرے پاس سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا کام کر رہے ہو۔ جو عمل تم کر رہے ہو اس کے ساتھ تمہارے ساتھ جو تمہاری قوم کر رہی ہے وہ سارے کے سارے مجھے ایسا معلوم تھا گمراہی میں مبتلا ہو۔ اس کو قرآن مجید نے بڑے اچھی طور پر بیان کیا کہ یعنی آدمی کو جب ہدایت ملتی ہے، جب اپنے ماحول پہ غور کرتا ہے تو قرآن نے اس کو بڑا اچھا تذکرہ کیا۔ وہ کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس میں بڑا بہترین دعوتی پہلو ہے کہ جب آدمی سمجھ میں نہ آئے کوئی چیز تو وہ کس سے پوچھتا ہے؟ باپ سے پوچھتا ہے، قریب کے لوگوں سے پوچھتا ہے،
اطراف سے دیکھ رہے ہیں آپ کہ جو چیز عبادت ہو رہی ہے وہ غلط ہو رہی ہے، تو آپ نے ڈائریکٹ اپنے باپ سے سوال کیا کہ میں جب اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ سے پوچھا تھا، کیا؟ باپ کا نام آزر، اتتخذ اصنامنا آلہا، کیا تم اپنے جو بدھ بناتے ہو اس کو اپنا الہ بنا لیتے ہو؟ یہ تم نے کیا کر رکھا ہے؟ یہ کیوں کرتے ہو؟ کیسا الہ ہوگا؟ تمہاری حاجتوں کو پورے کیسے کرے گا؟ اور اس کے بعد صاحب آپ نے کہا کہ چونکہ بات میں سمجھ میں نہیں آتی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انی اراکا، میں تم کو دیکھتا ہوں، میں غور و فکر جب کرتا ہوں تو یہ دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم، اس سے آپ نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، آپ نے باپ کے رشتے کو کاٹ کر الگ کر لیا، کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم صریحی گمراہی میں مبتلا ہے۔ یعنی تبلیغ دعوت دو تو صریح دعوت دو، اچھے انداز میں دعوت دو، مبہم انداز نہ ہو دعوت دینے کا۔ تم کے قریب ہے، تمہارا باپ قریب ہے تو اسے چھپانے کی گنجائش نہیں، مسئلہ تو کوئی گنجائش نہیں ہے، یا تو وہ تمہیں سمجھا دے یا تم اس کو سمجھا دو، اگر تم گمراہ ہو تو وہ سمجھا دے، اگر وہ گمراہ ہو تو تم سے سمجھ لے۔ یہ دعوت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ دعوت اپنے قریب کے لوگوں سے شروع ہو رہی ہے۔ جب بات سمجھ میں آ جائے تو دعوت کہاں سے شروع کرو؟ قریب کے لوگوں سے، جتنا تم سے قریب رشتہ ہو وہاں سے شروع کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو دعوت دی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کو پہلے دعوت دی، قریب کے رشتے سے بات کرو، اور بات کرو تو بڑی دلیل سے ایسی بات کرو جو اس کے دل میں اتر جائے۔ آپ نے نہیں کہا کہ ہم اور ہماری قوم گمراہ ہو دیکھ رہا ہوں میں، آپ نے ایسا نہیں کہا، آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم، میں تو اس سے الگ ہوں، میں تو بالکل الگ ہوں اس سے، میرے کو تو سمجھ میں نہیں آ رہی بات، سمجھاؤ تم، اگر تم سمجھائے تو میں عبادت کروں گا، میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں، تم جو کر رہے ہو میں کرنے والا نہیں ہوں، تم سمجھاؤ مجھے، میرے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات، کہ تم باپ ہونے کے ناطے تمہارا فرض ہے کہ مجھے سمجھاؤ۔ جب یہ بات سامنے آ گئی تو ظاہر ہے کہ باپ تو سمجھانے سے قاصر ہے۔ تو دعوت کا اور ایک نقطہ قرآن مجید میں سمجھائے گا، جب تم ایسا موقف اختیار کرو گے حق کے لیے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو کھول دے گا۔ مصلحتوں سے ہٹ کر جب تم دعوت دو گے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو کھول دے گا، تمہیں حق سمجھائے گا، تاکہ تم استقامت سے اس پہ کھڑے رہو، چاہے تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی دعوت کے لیے مجمع کی ضرورت نہیں ہے، انبیاء تو اکیلے آئے تھے، اکیلے دعوت دی۔ جب بات سمجھ میں آ جائے اکیلا ہی آدمی کھڑے رہ سکتا ہے، اور اسے سمجھانا اللہ کا کام ہے۔ اسی لیے اس دعوتی پہلو کو قرآن نے کہا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ جب یہ موقف ابراہیم نے اختیار کیا تو ہم نے کیا کیا؟ ابراہیم کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ زمین و آسمان میں جو کچھ چیزیں اس کو ہم نے بتا دی، کھول کھول کر رکھ دی، اللہ کی قدرت کے مظاہر کو اس کے سامنے رکھ دیا، ہم نے تخلیق کائنات کے مقاصد کو اس کے سامنے رکھ دیا۔ تاکہ جب وہ دعوت دے تو یقین کے ساتھ دے، ایمان کے ساتھ یقین بھی شامل ہو جائے۔ اسی لیے کہا وَلَا يَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے بن جائے۔ دعوت کے پہلو پر جب کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے اور مستقل مزاجی سے کھڑا ہوتا ہے تو یہ ذمہ داری اللہ کی ہے کہ اس کے دعوت کے پہلو پر یقین کو جما دے۔ یہ موقف
اب اس کے بعد پہلا تو دعوت کو باپ کے سامنے کھلی طور پر رکھے قریب کے آدمی کو، پھر اس کے بعد جب جم جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھا دے۔ تیسری چیز جو سامنے آ رہی ہے، جو عقائد اس وقت موجود تھے، اب اس کا کچا چٹھا کھولا جائے، کیا ہے وہ حقیقت کیا ہے، اب اس پر اس کو موضوع بنایا جائے۔ بتایا جائے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو ان کی حقیقت کیا ہے، کیا وہ واقعی الہ بننے کے قابل ہیں، وہ خدا کی حیثیت رکھتے ہیں؟ جب یقین کی یہ کیفیت ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اطراف عبادت کرنے والی چیزوں کو دیکھا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ جب رات تاری ہوئی، کیونکہ تاروں کی پوجا، سورج کی پوجا، چاند کی پوجا تھی، جب رات تاری ہوئی تو ابراہیم نے دیکھا تاروں کو، اس کا تذکرہ ہے۔ یعنی پہلا عقیدہ تارے، چھوٹا عقیدہ جو کمزور ہو، جو کمزور عقیدہ ہو، پہلے اس کو مخاطب کیا جائے، اس کو توڑا جائے۔ دائی کا کام جو ہے، دعوت دینے کا کام، عقیدے کی کمزوری کو تلاش کیا جائے، اس کو توڑا جائے، اس کو بتایا جائے کہ جو تم کر رہے ہو غلط کر رہے۔ اسی لیے قرآن نے اس کا طرف فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات تاری ہوئی تو اس نے ستاروں کو دیکھا، قال ھذا ربی، اس نے کہا کہ شاید یہ رب ہو سکتے ہیں میرا۔ فلما افلا، جب وہ ڈوب گئے، قال لا احب الافلین، میں تو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کیا اللہ ڈوبتا ہے؟ اللہ غائب ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کیا؟ مطلب یہ کہ جو عقیدے میں گمراہی ہو، گمراہی کو سامنے لا کر رکھ دیں۔ کیسا عقیدہ جس کی کوئی حقیقت گم ہو جاتا ہو، ٹھہرتا نہیں ہو دلیلوں کی بنیاد پر، بھلا اس عقیدے کی بنیاد پر تم اس کو خدا بنا لیتے ہو۔ چھوٹی چھوٹی جو عقیدے کی کمزوریاں ہیں اس کو مخاطب کرتے ہوئے، اس کے بعد ڈائریکٹ اپنی جگہ جہاں تم رہتے ہو، اور میں تو چاند دیوتا کی پوجا تھی، ڈائریکٹ حملہ کس پر؟ جس کی پوجا ہوتی ہو، عقیدہ بنیادی عقیدہ جو ہے اس پہ بات۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، چمکتے ہوئے سورج کو جب اس نے دیکھا، قَالَ ھَذَا رَبِّی، اس نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَا، پھر کچھ دیر کے بعد جب رات ختم ہوئی، غروب ہو گیا، ختم ہو گیا، قال، اس نے کہا لَئِنْ يَهْدَنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ یہاں پسند کی بات نہیں آ رہی، وہاں لا يحب الافلین، میں پسند نہیں کرتا، یہاں آپ نے وہ نہیں کیا۔ آپ نے کہا کہ سارے لوگ جو بنیادی عقیدہ جن کا ہے، جو اس چاند کی پوجا کرتے ہیں، یہ اسی پہ تو قائم ہے، ہمارا باپ بھی قائم، ہماری قوم بھی ہے۔ یہاں پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، آپ نے کہا کہ لئن یہدنی ربی، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کرتا ہوتا، اگر میری رب کی یہ ہدایت مجھے نہ ملی ہوتی تو میں بھی شاید ان لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، جو گمراہ قوم ہے اس میں شامل ہو جاتا۔ یہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے۔ چاند کی پوجا کرنے کا جو بنیادی عقیدہ ہے، وہ عقیدہ بھی غلط، چمکتا ہوا چاند ایک نظر آ رہا اس کو پوج رہے ہیں، اور یہ عقیدہ بھی غلط۔ اللہ کی ہدایت مجھے ملی ہے اس لیے میں گمراہ نہیں ہوا، ورنہ ماحول تو ایسا ہے کہ مجھے گمراہی میں ڈال دے۔ اس سے بات کیا نکلی دائی کے لیے؟ اجتماعی طور پر بعض وقت ہمارے سماج میں ایسے رسم و رواج ہو جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ غلط ہے،
مگر خارجی اور اندرونی دباؤ ایسا آتا ہے کہ بھئی کچھ ہمیں کیا کرنا ہے، کچھ دیر کے لیے برداشت کر لیں اس کو، نہیں تو یہ برا مانے گا، نہیں تو وہ برا مانے گا، خاندان والا برا مانے گا، گھر کا بڑا برا مانے گا، باپ برا مانے گا، یہ برا مانے گا۔ مصلحت سے جب کام لیتے ہیں، اس مصلحت کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا۔ بنیادی عقیدہ اللہ کی ذات، صفات، اختیارات، احکامات میں شریک کرنے کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ ان معاملوں میں تھوڑا دیر ساتھ چلتے ہیں کہ کچھ دیر ساتھ چلیں گے پھر اس کو بتا لیں گے، وہ تھوڑی دیر کا ساتھ چلنا بھی گوارا نہیں ہے۔ لَإِنْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ تو کوئی گنجائش نہیں ہے بنیادی عقیدے کے معاملے میں۔ اور تیسری بات یہ آئی کہ اس سے بڑا، جب سورج کو آپ نے دیکھا، سورج تو بڑا چمکتا، انرجی دینے والا ہے، جس سے سارا ملک فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ تو میرے شہر کی بات تھی، سورج تو سارے انرجی، دن میں تو کام ہوتا ہے، دن نہ ہو تو کیا رات میں کام ہوتا ہے؟ چاند کی روشنی تو رات کی حد تک ہے، مگر سورج کی روشنی جس میں سارے کام ہوتے ہیں، کسی ملک کی ترقی کی بنیاد دن ہوتے ہیں۔ آدمی کماتا ہے، آدمی اپنے مسائل کو حل کرتا ہے، اپنے رزق کی فراہمی کا بندوبست کرتا ہے، سارے کام تو دن میں ہوتے ہیں، ساری محنت تو دن میں ہوتی ہے۔ یہ جو بنیادی مسئلہ ہے، اس سے بڑا مسئلہ اس سے مخاطب ہے۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، وہاں تو بازغن تھا، چمکتا ہوا چاند۔ یہاں جب آپ نے دیکھا سورج کو بازغتاً، قال ھذا ربی، اس نے کہا، آپ نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ اکبر کا مطلب اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ کبیر مادہ، اکبر مانے بڑا، اس سے بڑا کوئی نہیں، اصغر اس سے چھوٹا کوئی نہیں، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، جب یہ بھی ڈوب گیا شام کے وقت، اب آپ نے کہا کہ جتنے طریقے ہو سکتے تھے رب بنانے کے، وہ سارے طریقے تو اب فیل ہو گئے۔ ستارے فیل ہو گئے، چاند فیل ہو گئے، سورج فیل ہو گیا۔ اب 3 طریقے تھے، 3 طریقے بھی فیل ہو گئے۔ اب آپ نے اعلان کیا، کیا فقال یا قومی انی بری مما تشرکون، اے قوم تم جو کچھ شرک کرتے ہو اس سے تو میں بری ہوں، میں بری ذمہ، میں یہ کرنے والا نہیں، تم جو کرتے کر لو، اب میں کچھ کرنے والا نہیں، جو کچھ تم عمل کرے گو میں اس کو ماننے والا نہیں، کیونکہ 3 چیزیں بھی میں نے تم کو بتا دی۔ جن ربوں کی تم پوجا کرتے ہو ان ربوں کو ہم نے بتا دے، کوئی رب تو ٹھہرتا ہی نہیں تمہارا، جب ڈوب جاتا ہے تو بھلا چلاتا کون ہے اس کو؟ رات میں سورج نہیں ہوتا، اگر یہ اکبر ہے، اکبر چلے گا تو پھر رات کیسے گزرتی ہے؟ ہمیشہ چاند نظر نہیں آتا، جب تارے ہوتے ہیں تو چاند اور سورج دونوں غائب ہیں تو کیسے چلتے ہیں؟ جو کچھ تم عبادت کرتے ہو پورا غلط۔ اس میں جو درس چھپا ہوا ہے دائی کے لیے وہ یہ ہے کہ جتنی عبادتیں کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ اگر تم ان سے دلیل مانگو سامنے والوں سے، وہ دلیل دے نہیں سکتے، قطعی دلیل نہیں دے سکتے الہ ہونے کی۔ شاید چند کاموں کے لیے دلیل دے دیں، میں مکمل طور پر وہ الہ ہیں، یعنی ہر چیز پر قدرت ہو، ایسی کوئی دلیل وہ دے نہیں سکتے۔ تم اللہ کی جو دلیل بناؤ تو ایسی دلیل بناؤ کہ ہر چیز پر قادر ہے،
ہر چیز کو جانتا ہے، سارے اختیارات اسی کے ہیں۔ اسی لیے جب تین چیزوں کی دلیل آپ نے رد کر دی تو آپ نے اعلان کیا۔ وہ اعلان ایسا اعلان ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند آیا، تا قیامت تک سارے مسلمانوں کو ہدایت دے گئی، جب بھی نماز کو کھڑے ہو تو سب سے پہلے یہ اعلان کرو، اس کے پاس نماز میں جانا، پہلے یکسوئی سے اللہ کی طرف رجوع تو ہو جاؤ جیسے ابراہیم ہوئے تھے۔ شرط ہے نماز میں جانے کی، یکسوئی سے ابراہیم کی طرح رجوع ہو جانا اللہ کے سامنے، پھر اس کے بعد نماز میں داخل ہونا۔ یہ پورا دماغ میں رہنا کہ ابراہیم نے کیا کیا انکار کیا تھا، اس کو دماغ میں رہنا جب نماز میں جاتے وقت۔ جب تم پڑھتے ہو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، جب تم پڑھتے ہو تو پورا خیال تمہارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ابراہیم کا ایمان کیا تھا، ابراہیم نے کن مدارس سے گزر کر اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا، اس پر قائم رہا، سارے ربوں کو انکار کیا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا رخ اس طرف کر لیا، کس طرف؟ اس شخصیت کی طرف، اس رب کی طرف جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں، جو چیزوں کی پوجا کی اس کی تخلیق بھی اسی نے کی۔ دنیا کے جو موجودات ہیں، جو دنیا میں نظر آتے ہیں، جو نظر نہیں بھی آتے، جو ہمیں معلوم ہے، جو ہمیں نہیں معلوم ہے، جو ہمارے علم ہے، جو ہمارے علم میں نہیں ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی۔ جو آج مجھے معلوم ہے کل مجھے معلوم نہیں ہوں گے، میں گزر جاؤں گا یہاں سے نہیں معلوم ہوں گے، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی پیدا کرتا ہے۔ اور ان معاملات میں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، یعنی اللہ کو مدد کی ضرورت ہو، کسی کی اللہ کو کسی کی حاجت کی ضرورت ہو کوئی کام کرنے کے لیے، ایسی چیز نہیں کرتا۔ اس میں داعی کے لیے دو اہم پہلو ہیں۔ ایک تو جب تمہیں شعور آ جائے، جب تم ذمہ دار بن جاؤ، یہ سمجھ لو اپنے اعمال کے تم خود ذمہ دار ہو، کوئی آدمی کسی عمل کا ذمہ دار نہیں، ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں، تمہارا بوجھ تم اٹھاؤ۔ جب اس شعور کو تم پہنچ جاؤ تو تمہارا سب سے بڑا فرض یہ ہے، جس ماحول میں تم ہو، جن چیزوں کی عبادت ہوتی ہے، جس خدا کی عبادت ہوتی ہے، تو اس پہ تحقیق کر لو، آیا تم صحیح کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو، آباء و اجداد کی طرف سے آیا ہوا اسلام یا صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی تحقیق کر لو۔ تمہیں یہ گنجائش نہیں ملے گی قیامت کے دن کہ میرے بابا اس چیز کو مانتے تھے، میں نے بھی مان لیا، مجھے تو کیوں پکڑتا ہے اس معاملے میں، ایسا نہیں۔ تمہیں تحقیق کر لینا پڑے گا، باپ کرتا ہے، بیٹا کرتا ہے، یا کوئی ہمارے بڑے لوگ کرتے ہیں اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کے آگے۔ جب تمہیں عقل آ گئی تو تم تحقیق کر لو کہ آیا جو تم کر رہے ہو وہ یقیناً اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے، تو تم مطمئن ہونا، اگر نہیں ہے تو تم ذمہ دار ہو اس کے۔ ایسا فیصلہ کرتے وقت کوئی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، باپ سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، یا بیٹے سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، محبت کے معاملے میں کوئی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے بھی مخاطب، باپ سے بھی دور ہو گئے۔ رشتہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو اللہ کا اور تیرا رشتہ، اور کوئی دوسرا رشتہ نہیں۔ دنیا کے سارے رشتے دراصل آزمائش کے رشتے ہیں۔ حقیقی اگر کوئی رشتہ ہے دنیا میں تو تمہارا اور اللہ کا رشتہ۔
اور کوئی رشتہ نہیں۔ اسی لیے جب بھی حضرت ابراہیم کا تذکرہ آیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا قال اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اللہ نے جب کہا کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کر لو، اور اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ابتدائی طور پر ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ کار دعوت کے لیے جو اہم ترین نقطہ پیش کرتا وہ یہی کہ ماحول میں پلنے کے بعد ماحول کے اعتبار سے عبادت کرنا یہ کوئی دلیل نہیں ہے آخرت میں کامیابی کی، الا یہ کہ تم اس کی اصلاح کر لو۔ رشتوں کے دباؤ میں آ کر بھی فیصلہ مت کرو، اگر رشتے آڑے آ جائیں تو کاٹ ڈالو اس کو، کوئی ضرورت نہیں ہے اس رشتوں کے رکھنے کی۔ یہی چیز جب سامنے آئی اس کے بعد طریقہ کیا ہوا؟ دائی کا جو طریقہ ہے، حضرت ابراہیم اکیلے ہیں، 5 لاکھ کی آبادی میں آپ اکیلے ہیں، اقلیت اور اکثریت کے جھگڑے میں ہم پڑتے ہیں۔ پانچ لاکھ کی آبادی میں اکیلے، جب یہ بات سامنے آ گئی، اب یقین والے بن گئے آپ۔ پہلے تو آپ نے باپ کو دعوت دی، اس کے بعد سارے لوگوں کو دعوت دی، بے خوف ہو کر۔ لوگ لڑنے لگے کہ تو کیا بگڑ، جھگڑنے لگے لوگ کہ ابراہیم تم کیا پیش کرتے ہو، تم اکیلے ہو، تم ان خداؤں کے خلاف بولتے ہو جو خدا ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ چاند کی خدا ہماری حفاظت کرتا ہے، سورج کا خدا اس شہر کی حفاظت کرتا ہے، یہ جتنے شہر ہیں خدا حفاظت کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے ہم کو نقصان ہو جائے۔ تمہیں کیا طریقہ نکال پڑے ہو؟ ہم جو اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اچھی طرح ترقی کر رہے ہیں، ہمارا جو قبیلہ امیلو ہے اس وقت حاکم ہے، تم بھی اس کے فرد ہو، تم یہ کیا طریقہ نکال رکھ بیٹھے ہو کہ ہمارا اقتدار چلا جائے، یہ جو ہمارے خدا ہیں ہم سے بدلہ لینے لگے، ہم کو نقصان پہنچانے لگے، جھگڑنے لگے۔ ابراہیم اکیلے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، اس اللہ کے بارے میں جس میں میں یقین رکھتا ہوں، میں تمہارے ان سارے خداؤں سے نہیں ڈرتا، یہ سارے مل کے بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، جب تک کہ اللہ خود نہ چاہے، میرا اللہ خود نہ چاہے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ایمان، یہ ایک آدمی 5 لاکھ کا مقابلہ، نفس واحد 5 لاکھ کا مقابلہ۔ ہم تو ایک محلے میں اگر ایک گھر بھی ہمارا طاقتور گھر مخالف ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے۔ ایمان کی یہ کیفیت، 1 اور 5 لاکھ کا مقابلہ، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا، تم جو چاہے کرنا ہے کر لو۔ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے، میں ہدایت پہ یقین کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہوں، تم جو چاہے کرنا ہے کر لو۔ اور کوئی سارے خدا مل کر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ سارا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، سارا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر تم نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہتے، یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ تو یہ نہیں ہے، میں تو اس پہ قائم ہوں۔ یہ مسلسل دعوت، چلتی رہی، دعوت میں آپ رکے نہیں۔ وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے ہوگا، جب ایک وقت یعنی ان کے پاس جو تہوار ہوتے تھے، تہوار کے سلسلے میں شہر خالی کر کر ایک باہر جانا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصلحتاً رک گئے۔ جب سارے لوگ باہر چلے گئے تو مندر یا جہاں بدھ بیٹھے تھے
وہ ساروں کو آپ نے جو ہے گردن اڑا دی اور ہتھوڑا لے جا کر بڑے جو سردار تھے اس کے ہاتھ میں آپ نے رکھ دیا. جب لوگ واپس آئے، جرت کا مقام، 5 لاکھ کی آبادی بمقابلہ ایک آدمی. جب واپس آئے تو لوگوں نے دیکھا، اچھا آپ کو سب کو یاد ہے کہ بھائی کس نے کیا کام؟ آپ نے کہا کہ بڑا بت نے کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ یہ بت تو ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے، اپنے ناک میں مکھی بٹا یہ ہلا نہیں سکتا، یہ بڑا کیا مارے گا؟ وہاں آپ نے ان کو یاد دلایا کہ ایسے خدا کی پوجا کرتے ہو جو اپنے ناک کی مکھی نہیں ہلا سکتا، جو تم کو نقصان کیا پہنچتا، نقصان فائدہ کیا خود نہیں ہل سکتا، جو محتاج ہے تمہارا، بڑا تمہاری محتاجی کو کیسے دور کرے گا؟ ان کے ضمیر کو کچو کا مارا آپ نے. تم خود سمجھتے ہو، اس کے باوجود اس کی عبادت کرتے ہو. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ لوگوں کے ضمیر کو کچو کا مارا تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ ابراہیم تو سچ کہتا ہے، بہت نے سمجھ لیا. مگر کثرت کی رائے یہ بنی کہ اگر اس کو مان لیا جائے اس کی اس بات کو تو ہمارا تو اقتدار چلا جائے گا. فیصلہ یہ ہوا کہ ابراہیم کو ایسی سزا دی جائے جو سارے لوگ یاد رکھیں. وہ بھی واقعہ یاد ہے آپ کو کہ آگ دہکائی گئی، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا. اس کی بہت سی کہانیاں آج داغ میں ڈالتے ہو. میں ایک بنیادی بات کہتا ہوں میں آپ سے. ابراہیم علیہ السلام کو دہکا کر قریب سے تو آگ میں نہیں ڈالا جا سکتا تھا، گوپن میں بنا کر پھینکا گیا، اونچائی سے نیچے اب آگ میں آئے. یہودیوں کی کہانیاں بہت ہیں، نصرانی کی کہانیاں بہت ہیں، اس میں میں جانا نہیں چاہتا، بنیادی بات میں کرتا ہوں. قرآن نے کیا کہا؟ ایمان کی یہ کیفیت کہ آزمائش کے لیے آپ تیار ہیں چاہے کچھ ہو جائے. معلوم ہے کہ آگ میں ڈالیں گے بچنے والا نہیں ہوں، ایسی آگ ہے کہ کوئی قریب جا نہیں سکتا. لوگ قریب جا کے آپ کو پھینک نہیں سکتے، آپ کو گوپن میں بنا کے پھینک رہے ہیں، اتنی بڑی آگ ہے. معلوم ہے کہ مرنے والا ہوں، موت یقینی ہے، متزلزل نہیں ہے. یقین کی یہ کیفیت ہلنے کو تیار نہیں ہے. زندگی بچانے کے لیے کچھ کہہ سکتے تھے، نہیں، کچھ بھی تیار نہیں، کسی کی مدد نہیں. جب پھینکا گیا تو آگ میں گرے آپ. ایمان کا بیچ میں تو قصہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پوچھا، وہ قصے ہیں میں اس میں نہیں جانا چاہتا. میں بتا رہا ہوں کہ آگ میں ڈالا گیا تو قرآن میں حکم ہے اسقلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم. اللہ نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا. دو چیزیں، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا. آزمائش کی وہ حد کہ موت بالکل قریب دیکھ رہے ہیں، آگ میں گر رہے ہیں، گر چکے ہیں. اللہ کا حکم آیا، کسی سے مدد نہیں، کوئی فرشتے سے مدد نہیں مانگی گئی. ایمان کس پر؟ اللہ پر. امیدیں کس سے؟ اللہ سے. مانگنا کس سے؟ اللہ سے. کسی مخلوق سے نہیں مانگنا. فرشتے بھی ہو تو مخلوق ہے. مانگنا ہے تو صرف خالق سے. اسی لیے آپ کو خلیل اللہ کہا گیا، اللہ کے دوست. سوائے اللہ کے کسی کو دوست آپ نے نہیں بنایا. یہ ہے ایمان کامل کی ایک مثال. دنیا کی زندگی گزارو دائی بن کر تو ایسی گزارو کہ سارے امیدیں اللہ سے، سارا بھروسہ اللہ پر. مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا، کسی سے نہیں مانگنا اپنی حاجتوں کی تکمیل کی. اور یہ بات آپ نے کر دکھائی. جب یہ منظر سامنے ہو، 5 لاکھ کی آبادی میں ایک علاقہ، ایک آدمی، جبکہ سارا شہر جمع ہے تماشا دیکھنے کے لیے، اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟
اور وہ جو بادشاہ جس نے بنیاد ڈالی تھی، جس کا نام ارنیمو ہے، جس کے خاندان کو نیمو کہا جاتا ہے، کئی بادشاہ اس میں، عربی میں جب نام آیا تو وہ نمرود بن گیا۔ آپ کے زمانے کا نمرود، اس نے دیکھا بھئی اب تو اقتدار رہنا مشکل ہے، اس نے کہا کہ بھئی اس شخص سے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اس سے بڑی چیز تو ہم سزا تو دے نہیں سکتے، اس کو مارنے میں تو ہم کامیاب نہیں، تو بہتر ہے کہ شہر بدر کر دیا جائے اس کا۔ جب شہر بدر کر دیا جا رہا تھا آپ کو، تو آپ کے ساتھ حضرت سارہ، حضرت لوط علیہ السلام دو ہی اس شہر سے نکلے۔ اس وقت آپ نے دعا کی تھی، ربی حب لی من الصالحین، کہ اللہ تعالیٰ کاش مجھے بیٹا دیا ہوتا، نیک بیٹا، تو مجھے مدد کرتا۔ کیا ہے، میں اکیلا نکلا ہوں، میری بیوی ساتھ ہے، میرا بھتیجا ساتھ ہے، میرے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، اللہ تو چاہے تو مجھے سارے دعا کی آپ نے۔ اس کی بات کی جو ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم جی جو آیت ہے، یہ پہلی آیت اور دوسری آیت میں تقریباً 70 سال کا فرق ہے۔ دعا مانگے آپ نکلتے وقت شہر عور سے، دعا پوری ہوئے 70 سال کے بعد۔ ستر سال تک ایک لفظ اللہ کی شکایت کا نہیں۔ آپ نے شہر چھوڑا، آرام و آسائش چھوڑی، اچھا مرتبہ چھوڑا، باپ کو چھوڑا، شہر کو چھوڑا، کوئی ساتھ نہیں ہے، اکیلے گھوم رہے ہیں سرزمین پر، وہاں سے مصر گئے۔ تو یہ ہے معاملہ۔ اس طرح سے دعا مانگی کہ اسماعیل علیہ السلام کی وہ قربانی کا قصہ انشاءاللہ پھر کبھی بولیں گے۔ اس میں آئے تو کیونکہ ابھی میں شروع کروں تو شاید تکمیل کرنے میں مشکل ہو مجھے۔ تو پہلا پہلو جو ہمارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر عور سے نکلنے تک۔ اب شہر عور سے نکل کر آپ عرب میں کیسے گئے، بی بی حاجرہ سے کیسے شادی، وہاں ایمان کے کیا تقاضے تھے، وہاں بادشاہ نے کیا کیا، بی بی حاجرہ آپ عرب ہیں، عرب سے وہاں منتقل ہوئے آپ، تو اسی لیے بی بی حاجرہ کو ام العرب کہا جاتا ہے، عرب کی ماں۔ آپ ہی کی وجہ سے عرب کی آبادی وہاں بڑی، آپ سے پہلے عرب کی آبادی نہیں تھی۔ بی بی حاجرہ سے بطن سے اسماعیل علیہ السلام آئے۔ اسما کے معنی سننا، ایل کے معنی اللہ، عربی میں اللہ نے جس کی سنی، تو یہ بات ہے۔ اور اس کے بعد قربانی کے کیا تقاضے ہوں بات ہے، مگر 3 باتیں میں آپ کے گوشے گزار کروں گا کہ دعوتی نقطہ نظر سے۔ ایک تو ایمان مکمل ہو، اللہ پر ایمان ہو، جب بات کہی جائے قریب کے لوگوں کو پہلے توجہ دی جائے دعوت کے معاملے میں۔ اب دعوت دینے والے کو کسی دنیا کے خوف سے مبرہ ہونا چاہیے، اس کا بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے، نتیجے سے بے خوف ہو کر دعوت دینا چاہیے، اور اس کے لیے اپنی جان بھی لگ جاتی ہو اف نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے ایمان و یقین کے تقاضے دعوت کے اعتبار سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا دعوتی پہلو تھا جو اس مرحلے پر، پہلے مرحلے پر یہ سامنے آتا ہے۔ اکیلے آپ نے جو دعوت دی، انشاءاللہ کبھی اس پر موضوع پہ آیا تو بیان کریں گے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں غلام مزدانی صاحب کے وقت کی تنگی کی وجہ سے مدافع نہیں کر رہا ہوں۔ خیر جی، انشاءاللہ دریا کو بند کرنا ہوتا ہے، عرض کر چکا ہوں۔ جو پرمس خطاب آپ نے سنا، شاید ہم اس واقعے کو سن چکے ہیں، لیکن جس تفصیل کے ساتھ ہمارے علم میں یہ باتیں آئیں، وہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے مقررین بڑی ہی تیاری سے آتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے آج کے مقرر صاحب اپنے اگلے خطاب کا عنوان اور تاریخ دے دیں گے، اور اس میں اگر اس میں کچھ مزید وضاحتیں ہونی ہیں تو وضاحتیں ہوں گی۔ چونکہ وقت بالکل اذان کا قریب ہے، اس لیے دعا کے لیے
نماز کے بعد ہی دعا ہوگی. آپ اطمینان سے بھی دعا نماز کے بعد کریں.